ایک صحابی نے گھر بڑا عالیشان تعمیر کی نا, آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی. ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے, یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر, سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. پھر سواری اچھی رکھو, سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو, اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل. فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل, کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات. سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں, یار وہ اتنا مہر, ان کو بولیں اسلام میں سادگی ہے. تو میں نے کہا یہ سادگی بحریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہیں؟ اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھوکٹ میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پکڑا دے اور تم پھر اس کی جب فری پھوکٹ میں آئے گی تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. مہر کا تو تصور ہی یہی ہے نا اسلام میں, کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا. بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے, اتنا مہر ہے. مہر دیکھو 5,000 10,000, یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں اتنے تھوڑے تھوڑے مہر, یار کیا ہو گیا یار. یہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا, بھائی تمہاری مرضی, تم 10,000 رکھو 15, لیکن میں سوچتا ہوں یار عورت کی کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے معاشرے میں. 10,000 میں تو رکشا, کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو. اتنے تھوڑے تھوڑے مہر, اس کا مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم. جہیز کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مہر 15,000 20,000 25,000, وہ ٹھیک ہے اسلام میں سادگی ہے, لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا. گاڑی یار تم 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی لے رہے ہو, اس کا مطلب 40 لاکھ کم بہت گاڑی پہ لگا رہا ہے اور بیوی کو 20,000 مہر دے رہا ہے. اس کا مطلب تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم. اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ وہی وجہ جو جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے. سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, تو ڈیمانڈ سپلائی کی نسبت بڑھا دو. ڈیمانڈ ایک کی ہے, سپلائی زیادہ ہو رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھا دو. ہر آدمی 2 رکھے گا تو ڈیمانڈ خود بخود, جب دوسری کرو گے نا تو پھر 10-15 ہزار میں نہیں ملے گی آپ کو. دوسری کر کے دیکھو, فوراً لڑکی والے بولیں کیا دے گا بھائی تو, دوسری کر رہا ہے, ایسے تھوڑی ہم اپنی بیٹی دوسری پہ دیں گے. پھر آپ اس کی مرضی کا مہر, اور جب یہ 2 کا رواج ہوگا پھر پہلی کا مہر بھی خود بخود بڑھ جائے گا, کیونکہ لڑکی والوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی. جیسے ان علاقوں میں جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے, وہاں مہر آپ ایسے مہر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں. اتنے مہر لیتے ہیں وہ لوگ, ہوش اڑ جائیں آپ کے. ابھی بھی 20-25 لاکھ چل رہا ہے ایسے. میں تو ٹریول کرتا ہوں نا, کہاں جاتا ہوں, مجھے پتا ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہے. گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, ایک آدمی کی 24 بیٹیاں, 4 بیویاں تھیں اور 24 بیٹیاں, ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. ہمارے ہاں کسی کی 24 بیٹیاں ہوں ٹینشن سے مر جائے گا نا. اس کی 24 بیٹیاں, میں اس سے ملا, ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ جب اس نے 4 کی ہوئی ہیں تو گاؤں میں سب 2-2 3-3 کرتے ہیں. تو لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں, شارٹ. اب جس کے یہاں بیٹیاں ہیں نا, سب اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں, کسی طرح یہ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا یار, کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں, تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا, 24 بیٹی ہیں کہ 48 بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں ٹینشن بیٹوں کی ہے کہ یار اس بیٹا بڑا ہوگا, کم وقت کے رشتہ کون دے گا اس کو, کیونکہ رشتوں کے لیے بھی لڑکی والے مہر بہت مانگتے ہیں. یہ میں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. تو اس لیے ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دوبارہ آتے ہیں ہم, یہ درمیان میں یہ ہمارا جب موٹر وے پہ چلتے ہیں تو راستے میں قیام و طعام آتا رہتا ہے نا, ہر 5-10 کلومیٹر قیام و طعام 5 کلومیٹر, تو وہ آتا رہے گا. قیام پوری زندگی آئے گا, یہ یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اپنے بیان سے اس ٹاپک کو نکال دو, تو میں کہتا ہوں آپ اب عادی ہو جائیں اس کے کہ یہ موٹر وے پر جب بھی آپ چلو گے نا تو ہر تھوڑی دیر بعد آئے گا قیام و طعام. وہ ان کا ایک اصول ہے, بھائی اتنے کلومیٹر کے بعد قیام و طعام کا انتظام ہوگا, آپ وہاں گاڑی روکیں نہ روکیں بورڈ آ جائے گا, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہمارے بھی ہر بیان میں یہ بورڈ آتا رہے گا, کیونکہ ڈھیٹ پنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, ہلتے نہیں ہیں لوگ. جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا بتائی, یزکیہم, پیغمبر ان کی ٹریننگ کریں گے. تو پیغمبر کا ٹریننگ کا انداز دیکھ لیا نا, درخت لگا رہے ہیں مکان پہ, حالانکہ مکان تعمیر کرنا حرام نہیں ہے,
لیکن دل لگ رہا ہے نا صحابی کا, تو آپ نے ان سے گروا دیا اور بتایا بھائی عمر بہت تھوڑی ہے یار, اتنے سریا مکانوں میں اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں. وہ بھائی اپنی ایج دیکھ یار, تو یہ دل لگانے کی چیز ہے, یہ پریکٹیکلی تربیت ہوتی ہے. آج یہ تربیت ہے کہیں؟ الٹا سکھا رہے ہیں. بیٹا باپ کو سکھا رہا ہے, بیٹا جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے نا وہ تو برباد ہو گیا. بیٹا بچپن سے ڈپریشن کا مریض, ہائے میں ہمارے پاس تو کرائے کا گھر ہے. وہ بچپن سے اپنے ایک تمنا کرتا ہے میرے پاس ایک دن آئے گا میرا اپنا مکان ہوگا. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو وہ ڈپریشن سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. اور یار ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, پتلی گلی سے سب نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی, جانا ہے. یہ کون سا گاڑی ہے, وہ اس کی گاڑی دیکھ لی, میرے پاپا بچہ گاڑی اور ٹانگے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. ویژنری ہونا چاہیے انسان کو, کوئی لائف کا کوئی اچھا مقصد ہو جو آخرت سے کیا ہو, جڑ رہا ہو. پھر اس میں درمیان میں مکان بھی آ گیا تو ٹھیک ہے, گاڑی بھی آ گئی تو کیا ہے, ٹھیک ہے. سفر ہے, W11 میں بھی سفر ہو جاتا ہے. پیسے ہیں تو جہاز میں کر لو سفر, پیسے دیے تو بنا لے بھائی, اپنا مکان بنا لے. نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات. اب مکان کی جب بات آتی ہے, نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار. ایک خاتون نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس مولوی کی باتوں میں نہیں آؤ, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا ہے. نیچے میرے نا بیان پہ کمنٹس لکھے ہوئے تھے, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا. عزت نہیں ہوتی جب تک اپنا مکان نہ ہو. لوگ عزت سے جب بھی ملتے ہیں جب آپ کا ذاتی مکان. تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, بادام پستے بھی کھا لیے, دیسی گھی بھی کھا لیا, جاگنگ بھی کر لیے, صحت بھی ہو گئی, بیوی بھی کوئی ٹائٹ قسم کی, سب کچھ ہو گیا, بہت اللہ نے پھر بھی دیا ہے. تو 1-1.5 کروڑ مکان میں لگا دو یار, کیونکہ آپ کے لیے 1-1.5 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اپنا ہو گیا. نہیں ہے تو صرف عزت کا ایشو آ رہا ہے نا. رہائش تو کرائے کے گھر میں بھی, عزت کے لیے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. پلاٹ خرید کے بیچو, بزنس کرو یار. جب کوئی کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں, بولو میرے پاس 10 پلاٹ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر کے پھنسا کیوں رہے ہو, مسئلہ ہی ہے. رہائش کے لیے تو کرائے کا گھر بھی اسی اچھی قیمت پہ مل جاتا ہے یار, تو کیوں انویسٹمنٹ اتنی پھنسا رہے ہو. وہ پھنسائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو, نہیں ہے تو چھوڑو یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو, نکل جاؤ گے. اور جب مکان بنے گا نا, تمہاری عمر کتنی رہ جائے گی. جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدے ہیں نا, اونر ہے, ان کی ایج جا کے پوچھو, کوئی 50 سال کے, 55 کا تو رہ کتنا گیا. اور کورونا نے لپیٹ دیا, تو کورونا سے تو بہت سے لوگ لپٹ گئے. اس دوران کورونا ہو گیا تو ویسے انا للہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہیں ہوا, بچ بچا کے نکلے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جہاز نیچے گر سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, لنگس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, 20 قسم کے مسائل ہیں. بونس پہ چل رہا ہے 50 سال کے بعد. اب بحریہ ٹاؤن سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی کہ تم بونس سے نکلو کسی طریقے سے. وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے میرا. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے. دیکھو میں جس ایج میں ہوں نا ابھی, میں کوئی نیکا بہت بزرگ نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی تھوڑی سی جوتیاں سیدھی گئی تو اتنا احساس رہتا ہے کہ اب مجھے ذاتی مکان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی ہماری گزر گئی. اب کیا بچپن میں بن جاتا تو چلو تھوڑا بہت شو مارتے, ہمارا اپنا گھر ہے. اب تو نے رہنا کتنا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار, میں سوچتا ہوں کتنی زندگی رہ گئی. وہ بھی اگر بہت زیادہ ہوا تو 70-80 سال نا اگر بچ گئے تو کیسے ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. جو انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو گیا نا. اب تو آگے بڑھاپا ہے, تو کیا انجوائے کریں گے. اپنا مکان تو دوسرے کا مکان. اب تو بھائی کھانسی کم ہو, ذرا بس کھانسی ہو مگر تھوڑی سی کم ہو, شوگر ہو مگر اتنی خطرناک نہ ہو جائے. یہ تو سب چیزیں ہوں گی, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی مکان بنا لوں, این ممکن ہے خبر آ جائے مفتی صاحب نے اپنا گھر خرید لیا اور ہمیں بیان میں تو خرید لوں. اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کے پاس اتنے آ گئے ہیں, یا تو فری میں کسی نے گفٹ کر دیا ہے, جو کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, یا تو کسی نے گفٹ کیا ہے, یا مفتی صاحب نے ڈیڑھ ہوشیاری کی ہے, بزنس بڑا شروع کر دیا ہے, مکان خرید کے بیچنے والا بزنس شروع کر دیا ہے. یا تو یہ نیت ہوگی, یا پھر اس کا مطلب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ گاڑی بھی ہٹو بچوں ہو گئی ہے, شادیاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہٹو بچوں قسم کی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں.
تو چلو اپنا گھر خرید لیا, لیکن پھر بھی نہیں دل کرتا خدا کی قسم خریدنے کا. یار اتنے پیسے کچھ اور کر لو یار. ٹھیک ہے, رہنے کے لیے کرائے کے گھر میں بھی سہولتیں وہ تمام میسر ہیں جو ذاتی گھر میں ہوتی ہیں, تو صرف اس لیے کہ لوگ مفتی صاحب کو کہیں گے ذاتی گھر ہے اس لیے مفتی صاحب کی عزت ہوگی. او بھائی اس سے زیادہ عزت 4 شادیوں پہ ہوتی ہے. صحیح بتاؤ, 1 کروڑ آپ کے پاس ہے, گھر بنائے ہوئے 4 شادیاں کر لو, گھر میں عزت نہیں ہوگی لیکن گھر کے باہر بہت عزت ہوگی, سب تعارف کریں گے اس کی کتنی ہے, 4 ہے, مرد کا بچہ ہے, مرد کا بچہ. گھر میں نہ ہو تو آپ نے کو گھر میں عزت کس کو چاہیے ہوتی ہے, گھر میں تو ویسے بھی جتنی بھی عزت ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. تو اصل تو سارے عزت ذلت کے مسئلے کہاں ہوتے ہیں, گھر کا. تو اس پہ زیادہ ہو جائے گی, ہوگی باہر ہی, یہ بتا دوں میں آپ کو, اندر بالکل بھی نہیں ہوگی. تو اندر تو کس کی, وہ ایک بیوی والوں کی کون سی ہو رہی ہے بھائی, وہ تھوڑے کم ذلیل ہوتے ہیں, 4 والے ذرا زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں. کوانٹٹی کا کوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ہوتے دونوں ذلیل ہی ہیں. عزت مزت صرف گھر کے باہر کی چیزیں ہیں. تو ویسے بھی گھر اپنا ذاتی مکان ہوگا تو گھر کے اندر تھوڑی وہ ہوتا ہے, وہ تو باہر جب لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ سارے کھیل باہر کے ہیں, اندر بندر کا تو دنیا ہی بالکل ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہے باہر سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی کیا کریں گے, تزکیہ. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی تزکیہ کر رہے ہیں, ان کو تعمیر پہ کہہ رہے ہیں, یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر ہے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, لیکن یہ سب سے کم تر چیز, جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف آخری صف ہے. تو اب آپ نے کہا چونکہ سب سے بدترین صف آخری صف ہے لہٰذا میں آخری اگر صف مل رہی ہے تو آؤں گا ہی نہیں نماز میں. تو یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ کہ پہلی کے مقابلے میں سب سے بدتر کون سی ہے, آخری. تو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا سب سے بدتر ہے اسلام کی نظر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے, مطلب یہ کہ خرچ کرنے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے آخر میں کیا رکھو, تعمیر. ہاں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرواتا ہے, اس کو بیچتا ہے, اس کا مطلب تو تعمیر نہیں ہے نا, اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے, وہ تو بزنس میں آتا ہے. تو بزنس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر جو ہے نا, اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ انسان کی عمر اس کی تعمیر کا ساتھ نہیں دیتی. آپ گھر پہ جتنا پیسہ لگاتے ہو نا اتنا اس کو کیش نہیں کراتے اپنی زندگی میں. آپ گاڑی پہ پیسہ لگے گا کیش ہو جائے گا, کیا مطلب گاڑی کے مزے آپ لے لو گے, سواری ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی. ابھی دیکھو میں ابھی چترال کا دورہ تھا نا, میرا بڑا لمبا دورہ تھا, خود ڈرائیو کر کے گیا, خود گھما پھرا کے, پھر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ ہم آئے ہیں. تو اچھی گاڑی ہوگی, سہولت والی ہوگی, ٹریولنگ آپ کے لیے کیا ہوگی, آسان. تو اس لیے ہم نے کہاں پیسہ خرچ کیا, اپنی ذاتی گاڑی ہے, جو پیسے آئے پھونک دیے اس میں. گاڑی خاندانی رکھو, جتنی اوقات ہے, اوقات بڑھ گئی تو اور زیادہ ایسی خاندانی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اس میں مزہ آئے گاڑی میں, وہ زبردست, باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے. گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں, ایسی جاپانی گاڑیاں, آپ بیٹھو تو آپ میں دل کرے گا یار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں باہر نہیں آؤں گا. عزت بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے, تو گاڑی میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو خوراک اچھی کر لے انسان, تو یہ ساری چیزوں پہ یہ سب کیش ہو جاتی ہے. اچھا کھاؤ گے اسی وقت لذت محسوس ہوگی نا. ارے زنگر برگر میں اسی وقت مزہ آئے گا جو پیسے لگائے, انڈے والے برگر میں وہ مزہ نہیں آئے گا, تو اسی وقت کیش ہو جائے گا. تعمیر پہ آپ نے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا دیے, اتنا پیسہ پھونک دیا, لیکن آپ یہی رینٹ پہ گھر لے لیتے 20 سال میں بھی اتنا پیسہ نہ لگتا, اور یہ پیسہ بچا کے آپ اور لگژری لائف گزار سکتے. اچھا والا رینٹ پہ گھر لے لیتے, لوکیشن اچھی ہوتی, امریکہ میں لے لیتے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو نہیں, بس عزت ہوگی, بس چھوڑو ایسی عزت کا کرنا کیا ہے یار. تو یہ عزت تو وہ عزت اچھی ہوتی ہے جو کچھ کام کر کے ہو. بے وقوفوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنا ہے, بس یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا تھا, لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے
یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی, ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفینس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے تاکہ ان کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا کہ ماموں کا کام کیا ہے. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے. حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا, حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے, بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, چھی 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 چھی, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفینس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفینس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل. تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفینس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں, جب سے پانی وانی بھرا ہے نا, کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ UK میں رہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, UK والا امریکہ میں رہتا ہے. تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, یہ آپ کی بھول ہے. یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے, جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گیا آپ. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا ہو کہ بہت ہو گیا اب بس انجوائے کریں گے لائف کو. نا 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 نا, کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا, وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے نا, کہتے یار بہت کھا لی اب کیا کریں, اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک AC سے زیادہ ہو نہیں سکتی, گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے, گھر بنا لیا, بڑا سوئمنگ پول بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی, سب کو. اب کیا کریں, تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی, سب کچھ تو مل گیا. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت, وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا. وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے, یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے, مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز
14 بچے ماشاء اللہ, اور شادی ایک آج کل ایک مصیبت بن جاتی ہے, پھر بھی ٹینشن. تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ, ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے, تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ کمپٹیشن کا شوق, وہ فلاں کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی ایسے اچھی ہے, یا فلاں کے پاس گھر ہے تو ہمارا. او بھائی مجھے جتنا ملا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے, ہماری حیثیت کیا ہے بھائی, ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں. اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے, لیکن اللہ نے نوالا نہیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں, صبح میں نے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا, آج بھی کھایا ہے, ایسا مزہ آتا ہے یار. پٹھانوں کے پاس ایسے کرارے پراٹھے بنتے ہیں, ہاف فرائی انڈا بھی تھا, چائے بھی کڑک سی بنی ہوئی تھی. وہ جب کھائے نا تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دنا ہو گیا. کاکڑ دنا سمجھتے ہیں؟ اب یہ سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا کاکڑ دنا کیا ہوتا ہے. دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام آرام, پھر ایک دم کاکڑ دنا, کاکڑ ایک دم اسپیڈ مارتی ہے, پھر وہ کاکڑ دنا آتا ہے پھر وہ. تو یہ کاکڑ دنے کا مطلب ہم نے ایک دم اسپیڈ میں آ گئے. تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہمارا پیٹ ہضم کر رہا ہے. صحیح ہے نا. صبح چائے, صبح ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, پھر دوپہر کھانے کی بھوک لگتی ہے, وہ کھانا بھی مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے, پھر نیند چڑھتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے. میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں, کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی, کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز, ایسا مزہ آتا ہے نا. ہٹو بچوں, میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تو دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے. کہ ہم دوپہر جب تھکے ہوئے آتے ہیں, گھر میں کھانا ہوتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے, دال چاول اور کچا پیاز اور اچار, دال چاول صحیح طرح سے بنے ہوئے ہوں, کچا پیاز ہو اور رائتے مائتا ہو, ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں یار. پھر کھا کے آتی ہے نیند, آتی ہے کہ نہیں آتی. سونے کی جگہ بھی ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں. پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آؤں گا, نہیں سونا نہیں ہے آپ. ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار, نیند آ رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ لیٹتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, پھر ایک غلط کام کرتا ہوں, کڑک چائے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا. لوگ چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں یار, اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے, کیونکہ مزہ بہت ہے بار. چرسی ہیروئن چی کو وہ مزہ نہیں آتا, کیوں اس کا عادی ہو گیا ہے نا. پھر جب ہم آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں, دماغ اتنا فریش. آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں, رات 2 بجے تک آپ فریش رہیں گے. لوگ کم وقت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار. اس سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلہ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, نیند آئے گی, آپ سو نہیں رہے, دماغ فل ٹینشن میں جائے گا. تو کیا فائدہ یار, رات تک آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں, چہرے پہ رونق ختم. ہم کیا کرتے ہیں, سو گئے. ایسی نیند آتی ہے, خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا, منہ ہاتھ دھوئے, پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائی. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کاکڑ دنا. دوبارہ سے کیا ہو گیا, وہ جو صبح کاکڑ دنا ہوا تھا نا ناشتے کے بعد, وہی کاکڑ دنا کیا ہو گیا, بولو نا یار, وہی کاکڑ دنا. دماغ فریش. پھر آپ اپنا جو بھی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, کوئی ریسرچ کا کام کریں, بیان کے لیے کہیں جائیں, دماغ بالکل کیا ہوتا ہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی, فریش ہو. بکری, آج میں اتوار بازار لگا تو بکری خریدنے چلا گیا, تو شاپنگ کا اپنا مزہ ہے یار. یہ والی بکری پسند ہی نہیں آئی صاحب, غیر خاندانی بکریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ہم نے کہا بکری تو ایسی ہو کہ یار کھاتی سب ایک جیسا ہے, آؤٹ پٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا. تو دودھ تو ہو نا اس کا, بکری کے دودھ کا اپنا مزہ ہے یار. صبح صبح بکری کا دودھ پیو, ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے, پیٹ ایسا تیزابیت ختم ہوتی ہے. لوگ خام خام اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے, بکری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بکریاں پالتا ہے. ابے صحت کا بیڑا غرق ہے. خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے, یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو, اس میں گوالے کا اپنا دودھ زیادہ ہوتا ہے, اس نے جو اپنی چیزیں ملائی بھی ہوتی ہیں نا. تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دی ہے, وسائل دیے ہیں, تو بکری پالو یار, اس کو کھلانے کا مزہ ہے, اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزہ ہے. لیکن نہیں جی, پرسنالٹی ہماری ایک شخصیت ہے, تو ٹھیک ہے مرو پھر جاؤ قبر میں مر کے. پرسنالٹی, شخصیت. ہم تو پالتے ہیں بکری, بڑا مزہ آتا ہے. مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں, انڈے کھاؤ, اس کے مزہ ہی اور ہے, دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. تو خیر پھر جناب اس کے بعد جو بھی ہے, ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد, وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے.
وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا, آج فلاں بچے کو یہ ہو گیا تو آج فلاں کی بیماری, آج فلاں کے یہ آ گیا, فلاں کا یہ تو گھر میں. اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو نا تو پھر سکون کا مزہ بھی نہیں ہے. تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا. یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں, یہ اگر بالکل ختم ہو جائے نا, بالکل بے فکرہ ہو جائے, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلترو کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. ٹینشن لیس ہو گئے نا تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ. یہ صحیح بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دے. جب میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھے جن کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے, کوئی سرے سے ٹینشن ہی نہیں ہے, تو جب سب کام ہی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے ان کی, بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں, سٹھیا جاتے ہیں وہ. تو ہمارے حضرت کو کی صحت بہت زبردست تھی. آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی, باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا ان کو. حضرت ڈاکٹر بھی تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھیں. تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے, 78 سال کا میں ہو گیا ہوں, تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا, تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے, اس سے صحت کی قدر. کیا خیال ہے رہتے جب بیمار ہوتا ہے آدمی. دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی. پھر جب سردیاں ٹینشن والی ہوا کے وہ چلتے ہیں, پھر جب سردیاں جاتی ہیں گرمی کی پھر لہر آتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چینجنگ جو ہے نا, چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. بھوک لگے گی, ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا. ہر وقت کھانا ہی میز پہ موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں. اس لیے صبح ناشتہ کرو, پھر درمیان میں کچھ نہیں کھاؤ. ٹینشن ہونے تو تھوڑی بھوک کی, بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے. جیسے آفس میں گئے, چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھانا شروع کر دی, بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے یار. بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا, اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی. صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے, کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا, ٹینشن ہو, اور یہ وہی شارک مچھلی کی طرح وہ پیچھے بھاگے گی آپ کے, تو آپ کیا ہوں گے, ہنسی خوشی زندگی گزار. اور اللہ تعالیٰ بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو اللہ کے قبضے میں ہے دل, اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے, ٹینشنوں میں ڈال دے. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اس کو W11 سمجھو, لٹکے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اسے سیٹ مل گئی, میں لٹکا ہوا ہوں, آگے جا کے اس نے بھی اتر جانا ہے اور میں نے بھی اترا, اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ, اس کو ٹائم لگے گا اترنے میں. تو ڈیفینس کے 1000 بنگلے میں رہ رہے ہیں نا, اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے. اس کی ایک ایک اینٹ سے, ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی. یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں اسپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہیں بھائی, اور میں جا رہا ہوں دنیا سے. اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی بیریر ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا ہے یار, ابھی تو جانے کا کوئی تگ ہی نہیں بنتا یار. غریب آدمی فٹ پاتھ پہ لیٹا لیٹا, بولو وہ کہہ رہا ہے یار چلو شاید وہاں انجوائے کر لیں کچھ. وہ تو یہی سوچے گا نا, یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی لائف, شاید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سی انجوائے, نکل لے یار, چلا لے جائے. یہاں تبھی تو چرسی کتنے آرام سے مر جاتا. اب چرسی نہ بن جائے گا.